اعوذ باللہ من الشیطان اللعین الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سیدنا محمد وعطرته الطاہرین اللہم صل علی محمد وآل محمد واللعنة الدائمة على أعدائهم أجمعين أما بعد فقد وصل الكلام إلى والرابع أن يكون خبرها ظرفا أو مجرورا. أن يكون خبر النكرة ظرفا أو مجرورا. مصوغات ابتداء بنکرہ، نکرہ کے ذریعے سے ابتدا کرنا کہاں کہاں جائز ہے؟ تو ابن حشام انصاری نے بیان کیا کہ 10 ایسے موارد ہیں، 10 ایسے مصوغات ہیں کہ جن کے ذریعے سے آپ نکرہ کے ذریعے سے ابتدا کر سکتے ہیں. بہت اہم ہے. پھر آیات قرآنی بھی بار بار بیان کر رہے ہیں، ساتھ ساتھ کیا بیان کر رہے ہیں؟ آیات قرآنی بھی بیان کر رہے ہیں، عرب کے اشعار بیان کر رہے ہیں. مثلا اب قرآن کے اندر انہوں نے بیان کیا طاعۃ و قول معروف. وہاں پہ کوئی سوال کر سکتا ہے مستقبل میں آپ سے کہ طاعۃ تو نکرہ ہے، نکرہ کے جیسے ابتدا نہیں ہوتی، تو آپ لوگوں نے فٹافٹ بیان کرنا ہے وقول معروف، اس پر عطف ہو رہا ہے. بات آ رہی ہے، اس کو تطبیق کریں. بار بار اور دیکھیں مثالیں، اور کوئی مثالیں قرآن پڑھتے ہوئے روزانہ آپ قرآن پڑھتے ہوں گے، تلاوت کرتے ہوئے دیکھیں کہ جو عواطف جو آ رہے ہیں وہاں پہ کہاں کہاں نکرہ پر عطف ہو رہا ہے. آج بیان کر رہے ہیں چوتھا مصوغ کیا ہے؟ کہہ رہے ہیں کہ اس نکرہ کی جو خبر ہے نا، نکرہ کی، نکرہ بالکل نکرہ محض ہو، بالکل خالص نکرہ. خبر کہہ رہے ہیں شبہ جملہ ہو. خبر کیا ہو؟ شبہ جملہ، یعنی کہ ظرف یا جار اور مجرور. پھر ابن حشام بیان کر رہے ہیں کہ ابن مالک نے کہا کہ خبر جملہ ہو، شبہ جملہ بھی ہو، مثلا کہ پورا فعل فاعل مفعول مل کے جملہ خبریہ بن رہا ہو، جملہ فعلیہ خبریہ، تو ادھر بھی نکرہ کو آپ مبتدا بنا سکتے ہیں اور اسی خبر جملہ یا شبہ جملہ. وہ کون کہہ رہے ہیں؟ ابن مالک. ابن حشام نے ویسے گزشتہ روز ابن مالک کے اوپر بڑے اعتراضات کیے تھے. آج صرف ابن مالک کے قول کو بیان کر کے خاموش ہو گئے، کوئی اعتراض نہیں کیا. حالانکہ ابن مالک کے اس قول کے بارے میں ابو حیان نے کہا کہ یہ جو قول ہے ابن مالک کا، کوئی ایک بھی نحوی اس کا مطابق اور موافق نہیں ہے اس قول کے. کس نے کہا بتائیں؟ ابو حیان نے. بات آج ہو رہی ہے. ابن حشام نے کل تو اعتراضات کیے تھے، آج کوئی اعتراض صرف قول کو نقل قول کر کے اور مثال دے کے خاموش ہو کے اعتراض نہیں کیا. کرنا چاہیے تھا. ابو حیان نے اعتراض کیا ان کے اوپر. ابو حیان کہہ رہے ہیں کہ میں نے نہیں دیکھا کسی ایک بھی نحوی نے ابن مالک کے اس قول کی موافقت کی ہو. یعنی کیا؟ یعنی مصوغ ابتدا بنکرہ نحویین کے نزدیک کیا ہے؟ بولے خبر شبہ جملہ ہو. جملے والی بات فقط کیا ابن مالک نے کی ہے. کون کہہ رہی ہے؟ ابو حیان کہہ رہے ہیں. بات واضح ہو رہی ہے. عبارت دیکھیں، والرابع چوتھا مصوغ رابع، ان یکون خبر النکرۃ، نکرہ کی خبر ہو، کیا ہو؟ ظرفا، ظرف ہو. ترجمہ دقیق ترجمہ یہ، او جار او مجرورا، یعنی کیا؟ یا جار اور مجرور ہو. خبرها اس میں یکون اور ظرفا او مجرورا خبر ہے. یہ پورا جملہ بن گیا. بات آج ہو رہی ہے. نکرہ کی خبر کیا ہو؟ ظرف ہو یا مجرور، جار مجرور ہو. قال ابن مالک، ابن مالک نے کیا کہا؟ ابن مالک نے کہا او جملتن، یعنی کہ یکون او یکون ان یکون خبر النکرۃ جملتن، نکرہ کی خبر کیا ہو؟ جملہ ہو. نحو میں نے بیان کیا، انہوں نے بیان نہیں کیا یہاں پہ، لیکن میں بیان کر رہا ہوں کہ ابن حیان نے کیا کہا؟ لا اعلم احدا وافقه علی. ابن حیان کی عبارت ہے یہ، ابو حیان کی، کہ میں نہیں جانتا کسی ایک نے بھی اس قول کی موافقت کی ہو. مطلب واضح ہو رہا ہے. نحو مثال کے دے رہا ہے، ولدینا مزید، مزید بالکل نکرہ، یہ محض نکرہ مبتدا ہے، کیونکہ لدا ظرف اضافہ و نا کی طرف نا متکلم، اور ظرف مختص ہے. کیا بولے؟ صرف ظرف نہیں بولے، کیا ایسے ظرف جس کے اندر کیا اختصاص پایا جا رہا ہے. لدینا ہمارے پاس. بات آ رہی ہے. ظرف مطلق نہیں بلکہ کیا مختص، تخصیص مل گئی ظرف کو. یہاں پہ کہہ رہے ہیں لدینا خبر مقدم، اور کیونکہ خبر کیا ظرف ہے، اس لیے نکرہ مزید کے ذریعے ابتدا کرنا یہاں پہ کیا جائز ہے.
وَلِكُلِّ أَجَلٍ کتاب. یہاں پہ کتاب نکرہ نا، کتاب کون سی کتاب نہیں پتہ، انجیل بھی ہے، تورات بھی، ہزاروں کتابیں دنیا میں، ہزاروں بھی نہیں، لاکھوں بھی نہیں، سینکڑوں بھی نہیں، ابھی تک کروڑوں کتابیں لکھی گئی ہوں گی، ایسا ہی ہے. سوق حویش میں جا کے دیکھیں بری میں ہزار لاکھوں کتابیں تو ادھر ہی ہوں گی، شاید لاکھوں سے بھی اوپر ہوں گی. بات واضح ہو رہی ہے؟ تو یہاں پہ کتاب النکرہ مبتدا ہے، کیوں؟ کیونکہ لام جار کل مجرور، یہ خبر مقدم ہے. یہ وَلِكُلِّ أَجَلٍ کیا بولے؟ کیونکہ خبر کیا جار اور مجرور ہے، اس لیے کتاب کے ذریعے ابتدا کیا یہاں پہ، جو کہ نکرہ ہے، یہ مصوغ ہے. یہ خبر کا جار مجرور ہونا. آغا نجف بات واضح ہو رہی ہے؟ وَقَصَدَكَ غُلَامُهُ رَجُلٌ. قصد فعل، کاف اس کا مفعول به، غلامہ مضاف مضاف الیہ مل کے فاعل قصدہ. پورا جملہ فعلیہ خبریہ. خبر ہے یہ، کیا خبر ہے مقدم، جملہ کیوں جملہ یہاں پہ، اور رجل مبتدا نکرہ، رجل نکرہ محض، ابتدا میں نکرہ کیوں جائز ہے؟ کیونکہ خبر کیا تھی، قصدہ کا غلامہ ہے جو کہ جملہ ہے. یہ کون کہہ رہا ہے؟ یہ ابن مالک کہہ رہا ہے. ابو حیان نے اس پہ اعتراض کیا، مصنف نے اعتراض نہیں کیا، یعنی کہ ظاہر یہ ہو رہا ہے ابن حشام کے اس قول کو ذکر کرنے سے کہ ابن حشام اس کا موافق ہے. بات واضح ہو رہی ہے؟ اب ابن حشام کہہ رہے ہیں وَشَرْطُ الْخَبَرِ فِيهِنَّ الْاخْتِصَاصُ. ظرف کے اندر ایسے نہیں کہ آپ فقط ظرف کوئی بھی ظرف آ جائے خبر کے اندر تو جو ہے نا اس کا خبر بس وہاں پہ نکرہ کے ذریعے ابتدا کریں، بلکہ خبر جو کہ ظرف ہے اس کے اندر شرط بھی ہے. دو شرطیں ہیں. پہلی شرط کیا ہے؟ شرط اول کیا ہے کہ ظرف اختصاص ہو، ظرف کے ساتھ مختص ہو، اس ظرف کو تھوڑی تخصیص ملی ہو، نا کے ذریعے سے، یا مثلا پہلے یا متکلم کے ذریعے سے. بات واضح ہو رہی ہے؟ ایسے خود ظرف بھی نہ کرو تو آپ نہیں کر سکتے. ظرف بھی ایسی آ رہا ہے، مجہول آ رہا ہے، کر سکتے ہیں پھر نہیں کر سکتے. ظرف کیسا ظرف ہو؟ ظرف مختص ہو، یعنی کہ اس کے اندر کچھ اختصاص. کیوں؟ اگر اختصاص نہ ہو، ہم نے پہلے دن یہ بات کہی تھی کہ نکرہ کے ذریعے ابتدا کیوں کرتے ہیں ہم؟ لحصول الفائدہ. اب یہاں پہ اگر لدا جو ہے نا اس کے اندر کوئی اختصاص وغیرہ ہو تو فائدہ حاصل ہوگا؟ کہنا کوئی فائدہ ہی نہیں ہے، فائدہ ہی ختم ہو جائے گا. وَالشَّرْطُ الْخَبَرِ فِيهِنَّ، ان تینوں میں فِيهِنَّ ہنہ کی میرے کیا نوٹ رہی ہے؟ ظرف، مجرور اور جملہ. الاختصاص، الاختصاص ترکیب میں کیا ہے آغا عدید؟ خبر ہے. کس کے لیے؟ یہ شرط الخبر کے لیے. خبر کی شرط کیا ہے؟ اختصاص، اختصاص ہے. فِيهِنَّ الاختصاص. فَلَوْ قِيلَ کرے پس اگر اس طرح کہا جائے فِي دَارِ رَجُلٍ رَجُلٌ، مرد کے گھر میں کیا بولے وہ مرد ہے، تو کہہ رہے ہیں یہ لم یجوز، جائز نہیں ہے. کیوں؟ کیونکہ لأن الوقت لا يخلو عن ان يكون في رجل ما في دار ما. کہہ رہے ہیں کہ ایسا نہیں ہوتا کہ گھر کے اندر کوئی نہ، حضرت میں کسی بھی وقت جائے کوئی نہ کوئی ہوگا مرد. صحیح ہے؟ ایسا ہو نہیں سکتا کہ جو ہے نا وہ گھر جو ہے نا وہ خالی ہو. اگر خالی بھی ہو بالفرض، یہاں پہ کوئی تعلیم اشکال کر بعض وقت خالی ہوتا ہے، کوئی نہیں ہوتا، تب بھی وہ جو گھر ہوتا ہے وہ مرد کا ہوتا نہیں ہوتا، وہ انسانی کا ہوتا ہے. وہ گھر، وہ جو گھر پورا بنایا کس کا بولے؟ لأن الوقت، کہہ رہے ہیں ایسا نہیں کہ ابھی بھی کیا ہے کسی بھی گھر میں جائے کوئی نہ کوئی کیا ہے مرد ضرور موجود ہوگا. تو یہاں پہ فائدہ نہیں ہے، گھر ہوتا ہی مرد کا ہے. فی دار رجل کہنے میں کوئی فائدہ ہے؟ فائدہ نہیں ہے. رجل کے کیا گھر میں رجل ہے، تو کیونکہ فائدہ نہیں، اس سے کیا خبر دینا کیا بولے یہاں پہ غلط ہے، جائز نہیں ہے. لأن الوقت، کیونکہ بے تحقیق وقت لا یخلو، خالی ہوتا، ان یکون فیہ رجل، کے گھر کے اندر کیا ہو مرد ہو، ما فی دار ما. بات واضح ہوئی؟ فلا فائدۃ فی الاخبار بذالک. کہہ رہے پس کوئی فائدہ نہیں ہے فی الاخبار، خبر دینے میں، بذالک اس فی دار رجل، رجل سے خبر دینے میں کوئی فائدہ نہیں ہے. ایک بیوقوف والی بات ہے کہ گھر میں کیا ہے مرد ہے، گھر میں مرد ہوتا ہی ہوتا ہے. قالو، دوسرا کیا، دوسری شرط والتقدیم. پہلی شرط کیا تھی؟ اختصاص. دوسری شرط تقدیم. فلا یجوز، کہنا پس جائز نہیں ہے، رجل فی الدار، رجل کیا بولے گھر میں کیا بولے رجل، جائز نہیں. کیوں؟ کیونکہ یہاں پہ کہہ رہے ہیں فی الدار کو مقدم ہونا چاہیے، فی الدار رجل ہونا چاہیے. بات آ رہی ہو رہی ہے؟ فی الدار رجل صحیح ہو گیا.
اور فی دار رجل کیوں صحیح نہیں تھا؟ ابھی جو پہلے پڑھا گیا اس بات، کیونکہ اقتصاد حاصل نہیں ہے. تو یہاں پہ کیسے حاصل ہوئی ہے؟ یہاں پر جو یہ نکرہ مقدم ہو گئی ہے نا، یہ کیونکہ رجل فی الدار میں کیسے جائز ہو گیا؟ فی الدار رجل میں اوپر بھی کہا نا فی دار رجل جائز نہیں ہے، پھر نیچے آ کے دوبارہ کہہ رہا فلا یجوز رجل فی الدار، یہ تو نہیں، لیکن فی الدار رجل تو جائز ہے نا، فی الدار رجل جائز ہے نا، ہدایت سمجھے پڑتا ہے. یہاں پر جائز نہیں ہے. فی الدار رجل کہنا صحیح غلط ہے، گھر میں مرد ہے. یہ تو صحیح ہے لیکن یہاں پر ابتدا نہیں کر سکتے کیونکہ یہ اقتصاد شرط ہے. فی الدار جار مجرور خبر مقدم اور رجل مبتدا مؤخر، جائز ہے نا؟ جائز ہے یا نہیں ہے؟ نکرہ سے ابتدا جائز نہیں ہے تو ہوگی نا کیونکہ اقتصاد نہیں ہو رہا نا، ہماری شرط ہے کہ اقتصاد ملے، یہاں پر اقتصاد نہیں ہو رہا. صحیح ہے صحیح ہے نہیں صحیح ہے. کیوں صحیح ہے؟ وہاں پہ دار ہے، یہاں پہ ادار ہے. الدار الف لام آ گیا، تخصیص مل گئی. اب فی الدار ہیں اوپر والی وہاں پہ تخصیص نہیں ہے. میں اوپر نہیں پوچھ رہا ہوں، فی دار رجل جائز نہیں ہے، فی الدار رجل کیا ہے؟ جائز ہے. کیوں جائز ہے؟ بولے کیا الف لام ہے یہاں پہ، کہہ رہے فلا یجوز رجل فی الدار، تقدیم رجل فی الدار کہنا جائز نہیں ہے. واقول ابن شام کہہ رہے ہیں میرا، ہاں آپ دیکھیں غور سے، واقول ابن مالک کو کل کیا توہم ہوا تھا کہ مقدم ہونے کی ابن مالک نے نبی نے شرط لگائی ہے، توہم اس کا صحیح ایک طریقے سے توہم کیا تھا اس نے. ابن شام کیا ہے؟ واقول انما وجب التقدیم ہونا، یہاں پر تقدیم کیوں واجب ہے؟ لدفع توہم الصفہ، صفت کے توہم کو دفع کرنے کے لیے. اگر آپ یہ بولیں کہ رجل فی الدار رجل، تو ہو سکتا ہے فی الدار صفت بن جائے رجل کے لیے. اس توہم کو دفع کرنے کے لیے کیا ہے؟ فی الدار کو مقدم کرنا ضروری ہے. لیکن جہاں پر توہم نہ ہو رہا وہاں پہ ضروری نہیں ہے. ابن مالک نے ایک چیز تو یاد کر لی، شرط حفظہ شیء وغاب عنہ اشیاء، ایک چیز یاد کر لی، دوسری کیا ہے؟ غائب ہو گئی. یہ ابن حشام کا اپنا نظریہ کہہ رہا ہے. وَأَقُولُ إِنَّمَا وَجَبَ التَّقْدِيمُ ہونا، تقدیم کیوں واجب ہے؟ لِدَفْعِ تَوَہُّمِ الصِّفَةِ، صفت کے توہم کو دفع کرنے کے لیے. وَاشْتِرَاطُهُ ہونا يُوهِمُ أَنَّ لَهُ مَدْخَلًا فِي التَّخْصِيصِ. وَاشْتِرَاطُهُ اور کہہ رہے ہیں کہ اس کی شرط لگانا، کس شرط لگانا؟ تقدیم الظرف او المجرور المختص. اشتراطه کس میں کاٹ رہی ہے؟ تقدیم الظرف تقدیم کی طرف، و اشتراط التقدیم ظرف کے مقدم ہونے یا مجرور کے مختص کے مقدم ہونے کی ہونا، یعنی کہاں پر ہونا؟ یعنی یہ مصوغ رابع میں. یوہمو یہ مہم ہے، یہ شرط لگانا کیا ہوتا ہے؟ باعث وہم ہے کہ ان لہو کے اس تقدیم خبر کا مدخلاً فی التخصیص، تخصیص میں کوئی مدخل ہے. مطلب سمجھ آیا نہیں آیا؟ ابن حشام کیا کہنا، کہہ رہے ہیں جو شرط لگا رہے ہیں تقدیم کی، یہ اس بات کا مہم بن رہا ہے کہ یہ تقدیم کیا خود تخصیص کا موجب ہے. ایسا ہرگز نہیں ہے. تخصیص ظرف کو ویسی ہونی چاہیے. بات واضح ہو رہی نہیں ہو رہی؟ تقدیم کرنے سے، مقدم کرنے سے کوئی تخصیص نہیں ملتی. لیکن کہہ رہے ہیں یہاں پہ جو شرط ہے نا، یہ شرط اس چیز کا مہم بن رہی ہے جو کہ غلط ہے. وقد ذکر المسئلہ اور کہہ رہے ہیں اس مسئلے کو، کس مسئلے کو؟ تقدیم والے مسئلے کو. فیما یجب فیہ تقدیم الخبر، کہہ رہے ہیں مبتدا خبر کو جو باب سیوطی کے اندر اور اس باب مغنی کے اندر کہہ رہے ہیں کہ جہاں پر خبر کو مقدم کرنا تو اس مسئلے کے اندر بات آئی ہے. یہ بات آج نہیں ہو رہی؟ خبر کو مقدم کرنے کے بارے میں کیا ہے؟ خبر جار موجود ظرف ہو، ادھر یہ بات آئی ہے. وذاک موضعها، اس کا بحث کا موضوع بھی وہی ہے. ہماری ابھی کیا بات ہے؟ ابھی ہمارا مسئلہ یہ لگا، ہمارا مسئلہ کیا؟ ابھی نکرہ کے ذریعے سے ابتدا کرنا. بات آج ہو رہی ہے؟ ابھی ہم اس حیثیت سے دیکھ ہی نہیں رہے کہ خبر کو مقدم کریں گے یا مبتدا کو مؤخر کریں گے. وہ بحث نہیں، ہماری بحث کیا؟ ابتدا بنکرہ کی بحث ہے. یہ موضوع ہی نہیں ہے یہاں پہ تقدیم والا. تو ابن حشام کے نزدیک تقدیم فقط اور فقط کس صورت میں؟ جہاں پہ صفت کا وہم ہو رہا ہو، ہمیشہ مقدم کرنے کی ضرورت نہیں ہے. مثلا پیچھے کل جو ہم نے شعر پڑھا، وَشَكْوَى عِنْدَ قَاتِلَتِي، عِنْدَ قَاتِلَتِي کو اصلا مقدم کرنا ضروری نہیں، کیونکہ اصلا کیا ہے؟ کوئی صفت کا وہم ہی نہیں یہاں پہ.
شکوہ کی صفت کیا تقدیر کے اندر موجود ہے، وہ شکوہ عظیمۃ. بات واضح ہوئی؟ مطلب واضح ہوا یا سر کے اوپر سے گزر گیا؟ والخامس ان تکون النکرۃ عامۃ، کہہ رہے ہیں کہ نکرہ جو ہے نا وہ عام ہو. کیا ہو بولے؟ عموم پر. مثلا کہتے ہیں کہ من کس کے لیے آتا ہے؟ عموم کے لیے آتا ہے. اس من کو من یقم، جو کوئی بھی کھڑا ہوگا، من مبتدا یقم خبر، اقم معه مسکت کھڑا ہو جاؤں گا. من کیونکہ عموم کے لیے آ رہا ہے تو کیا بولے؟ ما عموم کے لیے. استفہام کیا عموم کے لیے ہوتا ہے؟ حمزہ استفہام عموم کے لیے. کون ہے خداؤں میں سے؟ عموم ہے نہیں، سب کے اندر عموم ہے. اچھا انہوں نے یہاں پہ کیا کیا؟ انہوں نے اسماء شرط اور استفہام بولے. انہوں نے ان کو کل بھی ذکر کرنا چاہیے تھا. کل بھی کیا؟ عموم کے لیے. لفظ کل بھی کیا آتا ہے؟ کلن کے ذریعے سے ہوتا نہیں تھی، کل کے ذریعے سے کئی جگہ پر کل عموم کے اور نکر ہے. کوئی خاص تو نہیں اس کے اندر، معرفہ نہیں ہے کل. اس میں کیا ہے؟ اس کو ذکر کرنا چاہیے تھا لیکن انہوں نے ذکر نہیں کیا. والخامس حل بھی صحیح ہے. والخامس ان تکون النکرۃ عامۃ، نکرہ کیا ہو بولے؟ عام ہو، یعنی کہ عموم کے معنی کے لیے آ رہا بالکل. اما بذات، یا تو خود کیا ہو بولے؟ ذاتن کیا ہونا عموم اس کے اندر کا اسماء شرط، جیسے کہ اسماء شرط ہے، اسماء اسلام میں کلن ہے. او بغیرہا، یا بولے ذاتن نہیں بلکہ غیر، یعنی کیا؟ یعنی کہ نکرہ فی سیاق النفی، نکرہ فی سیاق الاسلام، اسلام کے بعد آ جائے. اب استفہام کے بعد آ رہا ہے تو اس کو استفہام سے عمومیت مل رہی ہے. من کے بعد آ رہا ہے تو من سے عمومیت. یقم کے اندر عمومیت ہے، فعل یقم کے اندر نہیں ہے. عمومیت کہاں سے مل رہی ہے؟ اس من کی وجہ سے مل رہی ہے. نحو مثال دے رہے بغیر یا کہ نحو ما رجل فی الدار، ما رجل کون سا مرد گھر میں. صحیح ہے. تو یہاں پہ کیا یہ ہے؟ رجل مبتدا. کیوں؟ کیونکہ کیا سیاق نفی میں آ گیا. یہ بات آ رہی ہے، سیاق کا نفی بول رہا ہوں، استفہام میں آ گیا. یہ وہل رجل فی الدار، نہیں نفی نہیں، نفی نہیں، نفی قطر میں انہوں نے کہا ہے سیاق نفی اور استفہام. ہمارا جو سیاق نفی ہے جی، پھر نفی استفہام کے دو آ رہے ہیں، ایک حال کے ذریعے، ایک حمزے کے ذریعے. تو اسماء شرط کی مثال کیوں نہیں دی انہوں نے؟ ہاں، اسماء شرط کے لیے کیا بنتی ہے؟ من. کیا بنتی ہے؟ من. یہ ما نفیہ ہی ہے. ما رجل فی الدار، رجل کیا ہو گیا بولے؟ سیاق نفی میں آ گیا یہاں پہ. وہل رجل فی الدار، رجل کیا سیاق استفہام میں آ گیا. وَإِلَٰهٌ مَعَ اللَّهِ، کیا خدا کے ساتھ اور بھی خدا ہے. الہٌ کیا آ گیا سیاق استفہام میں، حمزہ اور حل. وفی شرح منظومۃ ابن الحاجب، لہو ابن حاجب کی جو شرح منظومہ ہے، ان الاستفہام المصوغ للابتداء، کہہ رہے ہیں کہ استفہام، ان الاستفہام المصوغ للابتداء هو الحمزۃ المعادلۃ بام، کہہ رہے ہیں کہ استفہام میں جو مصوغ ابتداء ہے نا، وہ کہہ رہے ہیں وہ حمزہ ہے کہ جو ام کے ساتھ ہو، معادل ہو اس کا. کیا ام معادل ہو، معادل ہو اس کی بحث ابھی ہم نے پڑھی تھی معنی بیان کے اندر. کیا بولے؟ حمزہ استفہامیہ کے اندر کیا ہوتا ہے؟ معادل آتا ہے. حل میں کبھی بھی معادل نہیں ہوتا. بات آج ہو رہی نہیں ہو رہی؟ معادل یعنی حمزہ استفہامیہ بولتے ہیں، حمزہ تسویہ ہوتا ہے. یہ زید قام ام امر، زید قام زید کھڑا ہوا یا امر. یہ ام آ کے جو ہے نا حمزے کے معادی، ہم ام آ کے معادل کر رہا ہوتا ہے، نہیں اس کے برابر چیز لگا. زید اور امر اس کو بولتے ہیں معادل. یعنی وہی چیز حمزہ کے پہلو میں جو چیز اسم آ رہا ہے اس کے معادل میں آ کے کوئی اور چیز، یعنی کہ یا زید کھڑا ہوا یا عمر کھڑا ہوا. بات واضح ہو رہی نہیں ہو رہی؟ شرح منظومہ کے اندر ابن حاجب میں شرط لگائی کہ ہر حمزہ نہیں. حمزہ جو ہے نا ایک دفعہ سوال کا حمزہ کے ذریعے سوال ہے، تصور سے بھی، تصدیق سے بھی. یہ کہہ رہے ہر حمزہ نہیں بلکہ وہ حمزہ کہ جو کیا ہے جس کا معادل ہو، فقط اس حمزہ کے ذریعے سے آپ ابتدا کر سکتے ہیں. نہ کہہ رہا اگر اس کے سیاق میں آ جائے تو. بات آ رہی؟ خود کہہ رہا دیکھیں المصوغ للابتداء هو الحمزہ المعادل بام، جس کے کہہ رہے ہو کیا معادل میں ام ہو. نحو رجل فی الدار ام امرأۃ، رجل گھر میں یا مرد. معادل سمجھ آئے گا آگے شوکت؟ ام امرأۃ کیا وہ رجل کے معادلے میں لے کر آ رہے ہیں. یہ فقط حمزہ استفہامی میں ہوتا ہے. حل استفہامی کے اندر ایسا نہیں، حل استفہامی کبھی معادل نہیں لیتا. کما مثل فی الکافیہ، جیسا کہ مثال کافیہ میں دی. ولیس کما قال، اور کہہ رہے ہیں کہ
جیسا کہ اوپر جو ہے نا مطلقاً کہا ہم نے ویسا نہیں ہے. کون کہہ رہا ہے یہ؟ ابن حاجب کہہ رہا ہے. والسادس چھٹا کیا ہے؟ ان تکون مرادًا بها صاحب الحقیقت من حیث ہی. نکرہ سے مراد خود نکرہ من حیث ہی حقیقت نکرہ مراد ہو. کیا مراد ہو بولے؟ میری بات سنیں. رجل اس میں نکرہ کہنا ابتدا کر سکتے ہیں. اگر اس رجل سے مراد رجل من حیث ہی مراد ہو، حقیقت رجل اگر مراد ہو تو ابتدا کر سکتے ہیں. بات آزوری امرات نکرہ ابتدا کر سکتے. کیوں؟ اگر حقیقت امرأت مراد ہو امرئیت تو کہنا ابتدا کر سکتے ہیں، کوئی اشکال نہیں. بات آزے ہو رہی ہے. ان تکونا اس نکرہ سے مراد بہا اس نکرہ کے ذریعے ان تکونا مرادًا بالنکرہ صاحب الحقیقہ من حیث ہی نحو رجل خیر من امرأت. رجل نکرہ ہی ہے لیکن یہاں پہ کیا ہے؟ رجل وہ صرف رجل بلکہ جن سے رجل مراد ہے. رجولیت احسن جن سے رجل خیر من امرأت گزر چکا پہلے بات. رجل کیا وہ مرد سے بہتر ہے، تو جن سے رجل امرأت سے بہتر ہے یا نہیں ہے؟ یہاں پہ موصوف نہیں بن رہا. نہیں کوئی موصوف نہیں یہاں پہ. خود رجل حقیقت نہیں ہے. رجل کیا بولے؟ ہاں خیر من امرأت. یہاں پہ مصنف جو ہے وہ خیر نہیں کہیں کے اندر کی بات خیر خبر بات آ نہیں ہو رہی. وتمرۃ تمر جن سے تمرہ. اب تمرہ کون سا تمرہ ہے؟ دیکھیں رجل جب ادھر بات سنیں، ایک دفعہ رجل بولتے ہیں، رجل میں بہت سارے مراد آتے ہیں. آغا سجاد بھی ہیں، آپ بھی ہیں، نجف بھی ہیں، صحیح ہے. لیکن جب بولا جائے نا جن سے رجولت تو پوری نوع رجولیت شامل ہوئی تھی اس کے اندر. بات آ رہی. یہاں پہ کہہ رہے ہیں رجولیت سارے کے سارے دنیا مرد جن سے رجولیت. الرجال قرآن کیا ہے؟ الرجال قوامون علی النساء. رجال کیا وہ عورتوں سے کیا بولے قویتر ہے، وہ طاقت. قرآن کہہ رہی ہے رجل کیا بہتر ہے مرد سے، صحیح ہے نہیں یقینی طور پر افضلیت حاصل ہے رجل کو. وتمرۃ تمرہ ایک کھجور نہیں، تمرۃ جن سے تمرہ خیر من جرادہ ٹڈی سے کیا بولے بہتر ہے. تمرہ بہتر ہے نہیں، تمرہ کی فضیلت ہے، ٹڈی کا فضیلت ہے. تمرہ انسان کھاتا ہے اس کو جو ہے وہ پوری جو ہے عرب کی جو ہے نا بہترین غذا کیا بولے کھجور ہے. تو یہاں پہ کہہ رہے ہیں اگر ماحیہ نکرہ سے مراد کیا بولے یاد کر لیں. اگر نکرہ سے مراد حقیقت نکرہ مراد ہو تو ادھر نکرہ سے ابتدا کر سکتے ہیں. والسابع صحت الکلام والحمد للہ رب العالمین.